اسلام آباد میں شائع ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کا مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ، صحابی رسول، ان کے مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ ان کے شاگرد حمام ابن منبہ نے مرتب کیا تھا، وہ نسخہ دریافت ہوا، ڈاکٹر احمد اللہ صاحب نے ایڈٹ کیا، انگریزی، اردو، فرانسیسی، جرمن مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے، وہ نسخہ آج مطبوعہ موجود ہے۔ ترکی کے ایک انتہائی بالغ نظر اور شاید دور جدید کے صف اول کے محققین میں سے ایک محقق ڈاکٹر فؤاد سیزگن جو جرمنی میں رہتے ہیں، اور جرمن میں انہوں نے انتہائی عالمانہ کتابیں اسلامی موضوعات پر لکھی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی صحیح بخاری کے ماخذ پر، اور صحیح بخاری کے ماخذ کے بارے میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھا دلائل کے ساتھ، جس کا کوئی جواب کسی مغربی مستشرق کے پاس نہیں تھا، کہ صحیح بخاری میں جو کچھ مواد شامل ہے وہ سارا کا سارا نہ صرف مستند ترین زبانی روایت سے امام بخاری تک پہنچا، بلکہ اس میں سے ہر روایت کے پیچھے مسلسل تحریری ذخائر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ امام بخاری کے استاد تھے عبدالرزاق صنعانی، امام بخاری نے بہت سی روایات عبدالرزاق سے لی ہیں۔ عبدالرزاق کی اپنی کتاب موجود تھی جو اب چھپ گئی، اس وقت تک چھپی نہیں تھی۔ وہ ساری احادیث جو امام بخاری نے عبدالرزاق سے لی ہیں وہ جوں کی توں مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے۔ عبدالرزاق کے استاد تھے معمر ابن راشد ازدی۔ معمر ابن راشد کی کتاب سنن اس وقت تک نہیں چھپی تھی، اب چھپ گئی ہے۔ اس میں وہ احادیث جو عبدالرزاق نے معمر سے لی ہیں وہ ساری کی ساری جوں کی توں موجود ہیں، اور معمر کے سامنے جو ذخائر موجود تھے ان میں سے بعض چھپ گئے ہیں جن میں وہ احادیث موجود ہیں۔ گویا ایک ایک اسٹیج پر نہ صرف زبانی روایت درجنوں اساتذہ کی اور درجنوں تابعین اور تبع تابعین کی موجود تھی، بلکہ ان میں سے ہر روایت کے پیچھے ایک تحریری سند بھی ان میں سے ہر محدث کے پاس موجود تھی۔ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کئی صحابہ کرام تھے جو حضور کی اجازت سے احادیث لکھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص، جن کا مزار مبارک مصر میں ہے، اور فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، باپ سے پہلے اسلام لے آئے تھے، اور حضور کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ لکھا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، ہر چیز لکھتے ہو، کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی مزاح کی کیفیت ہوتی ہے، تم ہر چیز لکھ لیتے ہو۔ انہوں نے حضور سے کہا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، تو آپ نے فرمایا جو سنو وہ لکھ لو، اس لیے کہ میری اس زبان سے کوئی چیز حق کے علاوہ نہیں نکلتی۔ چنانچہ وہ لکھا کرتے تھے، ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ محفوظ ہے، اور علم حدیث کے طلباء نے بعض احادیث کی سند پڑھی ہوگی، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ مجموعہ ہے جو عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان کے دادا سے مراد عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے۔ یہ ہے وہ روایت جو اب یہ پورا کا پورا مجموعہ امام احمد کی مسند میں موجود ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح سے خود حضرت ابو ہریرہ اپنے دست مبارک سے لکھا کرتے تھے، اور جتنی احادیث حضور سے سنتے تھے شام کو جا کے لکھ لیا کرتے تھے، اور نہ صرف لکھا کرتے تھے بلکہ پوری زندگی جب تک زندہ رہے اس مجموعے کی تلاوت کرتے رہتے تھے، اس کو یاد کرتے رہتے تھے، اور وقتاً فوقتاً اپنی یادداشت کو اس سے ٹیلی کرتے رہتے تھے۔ ایک زمانے میں مروان ابن حکم مدینے کے گورنر مقرر ہو کے آئے، تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے درس میں کئی بار شرکت کی، اور شرکت کی تو کئی حدیثیں سنی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، کافی عرصے بعد جب وہ خلیفہ ہو گئے خود اور خلافت کے زمانے میں حج کے لیے آئے، مدینہ منورہ آئے، تو پھر حضرت ابو ہریرہ کے حلقے میں گئے، تو ان کو خیال ہوا کہ یہ یادداشت سے سناتے ہیں، پتہ نہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، یادداشت ان کی صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے خاموشی سے ایک کاتب سے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھو اور جو ابو ہریرہ کہے وہ لکھتے جاؤ۔ وہ لکھتے گئے۔ مروان بن حکم واپس چلے گئے، دمشق چلے گئے، 2-2.5 سال بعد پھر آنا ہوا تو اپنے کاتب کو ساتھ لائے اور حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میں آپ سے فلاں حدیث سننا چاہتا ہوں۔ کاتب سے کہا کہ دیکھتے رہنا۔ کاتب پیچھے اپنی یادداشت کھول کے بیٹھ گیا، حضرت ابو ہریرہ نے زبانی سنانے شروع کیا۔ جب پورا سنا چکے تو مروان نے ان سے کہا، ان کا پیشانی چومی اور کہا کہ میں نے آج سے 3-4 سال پہلے جو احادیث سنی تھی، آج اس میں ایک حرف ایک لفظ کا فرق میں نے نہیں پایا، لا وقص فیہا ولا شطط، نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ بیشی، اور میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ کو یہ شک ہے کہ ابو ہریرہ حضور کے بارے میں غلط باتیں بیان کرے گا؟
ان کو لے کے اپنے گھر گئے کہ آپ ذرا میرے گھر چلیے. گھر لے جا کر ایک کمرے میں بہت بڑے بڑے ذخائر تحریری موجود تھے اور کہا یہ میرے تحریری ذخائر ہیں، حضور کے زمانے کے لکھے ہوئے ہیں، میں روزانہ آ کے ان میں سے ایک جز کو یاد کرتا ہوں اور اس وقت دہراتا ہوں. جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ میری یادداشت جواب دے گئی اس دن میں حدیث کی روایت کرنا بند کر دوں گا. یہ مثالیں اور بہت سی دی جا سکتی ہیں، لیکن مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جس اہتمام اور محبت سے جمع کیا ہے وہ اتنے مضبوط بنیادوں پر قائم ہے کہ اس طرح کے معمولی شبہات اور معمولی شکوک ان بنیادوں کو متزلزل نہیں کر سکتے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی 250 کے قریب دستاویزات ڈکٹیٹ کروائیں. 250 وہ ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، زیادہ ہوں گی. یہ 250 دستاویزات موجود ہیں آج، ان کا متن موجود ہے. گویا یہ بھی حدیث ہے. حدیث وہ چیز ہے جو حضور نے فرمائی ہو یا کی ہو یا صحابہ نے حضور کو دیکھا ہو اور حضور نے اس کو منع نہ کیا ہو. لہذا یہ دستاویزات میں سے ہر دستاویز ایک حدیث ہے. یہ لکھی ہوئی موجود ہے. یہ 6 نامہ مبارک جن کی اصلیں موجود ہیں، جن کے اوریجنل کاپیز آج موجود ہیں، یہ بھی 6 حدیثیں ہیں جو حضور کی لکھی ہوئی موجود ہیں. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ جتنے لوگ اسلام لائے ہیں، شاید بیان کیا تھا مجھے یاد نہیں رہا، ان سب کے نام مجھے لکھ کر دو. اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام. یہ مردم شماری کی پہلی اسلام میں مثال ہے کہ جتنے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان سب کی فہرست مجھے بنا کے دے دو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے 3000 مردوں کی فہرست بنا کے حضور کو دے دی. کہ غالباً مدینہ منورہ تشریف لانے کے 3-4 سال بعد کا واقعہ ہو سکتا ہے. یہ حضور کے حکم سے صحابہ کرام کی لسٹ تیار ہوئی، اسلام کے ماننے والوں کی فہرست تیار ہوئی. یہ بھی حضور کے زمانے میں حدیث کو مرتب کرنے کا اور لکھنے کا، بلکہ سیرت کے واقعات کو محفوظ کرنے کی ایک مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں خطبہ ارشاد فرمایا. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر ہے، بعض نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا ذکر ہے. بعض نے کہا کہ دونوں مواقع پر ایسا ہوا. یمن سے ایک صحابی تھے ابو شاہ، وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لکھوا کے دے دیں، اس میں بڑی قیمتی باتیں ہیں. آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کر دے دو. تو صحابہ کرام نے حضور کے حکم سے ابو شاہ کو وہ خطبے ایک یا دونوں لکھ کر دے دیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منشور بھی جاری فرمائے. کل میں نے عمرو ابن حزم کے نام لکھے ہوئے ایک منشور کا ذکر کیا تھا جس کا متن آج موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا ان کو ایک دستاویز لکھ کر دی، وہ دستاویز موجود ہے. پھر ایسا بھی ہوا کہ بعض وفود جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور سن 9 ہجری جس کو عام الوفود کہتے ہیں، بڑی تعداد میں عرب قبائل نے آ کے اسلام قبول کیا. ان میں سے کئی عرب قبائل نے جا کر ان ملاقاتوں کی رویدادیں لکھی. وہ رویدادیں طبقات ابن سعد میں موجود ہیں اور کئی دوسرے مورخین نے ان رویدادوں کو محفوظ رکھا ہے، اس لیے کہ مورخین کے یہاں وہ رویدادیں متداول تھیں. تدوین حدیث کے بارے میں مزید تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں. یہ چند مثالیں اس بات کی ہیں کہ حدیث جو سیرت کا دوسرا بڑا ماخذ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ضبط تحریر میں آنا شروع ہو گئی تھی. تابعین کے زمانے میں 250 تابعین نے تحریری مجموعے تیار کیے جن کا تذکرہ ملتا ہے، اور تبع تابعین کے دور کے مجموعے تو آج ہمارے پاس موجود ہیں. اب تو تابعین کے مجموعے بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں. تیسرا پہلا مرحلہ یا تیسرا اسٹیج پہلے مرحلے میں تدوین سیرت کا ہے کہ سیرت کے واقعات کی تفصیل صحابہ کرام نے اور تابعین نے جمع کرنی شروع کر دی اور ایک ایک کر کے ان کو محفوظ کرنا شروع کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں آ گئی تھی، اس کے علاوہ ہیں جو حدیث میں آ گئی تھی اس کے علاوہ ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بہت سے مستشرقین اور منکرین حدیث بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے علاوہ باقی چیزوں کے لکھنے کی ممانعت کر دی تھی، اور احادیث اس مضمون کی موجود ہیں. اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم حدیث کا لکھا جانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا ضبط تحریر میں لایا جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی تھی، اور جن لوگوں نے کیا انہوں نے فرمان نبوی کو نظر انداز کر کے اور حضور کی منشا کے خلاف ایک کام کیا اور ایسی چیز اسلام میں داخل کر دی جس سے حضور نے منع کیا تھا. یہ منکرین حدیث پاکستان میں بھی
اور بیرون پاکستان بہت کثرت سے کہتے رہتے ہیں. ابھی تدوین حدیث کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. حضور کی موجودگی میں صحابہ کرام کے تحریر ذخائر موجود تھے. حضور کی اجازت سے صحابہ کرام لکھ رہے تھے. اس لیے یہ کہنا تو بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی ممانعت کی تھی وہ احادیث کی تدوین تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ممانعت فرمائی تھی وہ دو طرح کی تھی. ایک تو ان صحابہ کرام کو جو وحی کے کاتبین تھے ان کو ممانعت تھی کہ تم قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو. لا تکتبوا عنی غیر القرآن، یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے کہ مجھ سے سن کر قرآن کے علاوہ کچھ اور مت لکھو. اس لیے کہ اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ حضرت زید بن ثابت کے اپنے ذخائر میں قرآن کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ان کے دست مبارک کی ہوئی تو ان کے شاگردوں میں، ان کے بعد آنے والوں میں یہ التباس پیدا ہو سکتا ہے کسی کو کہ یہ بھی انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یہ بھی قرآن ہو سکتا ہے. تو پہلی تو ممانعت حضور نے کتاب وحی کے لیے فرمائی تھی کہ کاتبین وحی جتنے لوگ ہیں جو وحی کو لکھنے کی خدمت انجام دیتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کوئی اور چیز نہ لکھیں. چنانچہ انہوں نے کوئی چیز اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی. دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ ایک اور حدیث ہے جس میں کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو. ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، اور کسی نے اگر کوئی چیز لکھی ہے تو اس کو مٹا دے. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام حضور سے سن کر قرآن پاک کی آیات لکھا کرتے تھے. کسی لفظ کے معنی پوچھ لیتے تھے تو معنی بھی وہی لکھ دیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا کہ جس صلاۃ وسطیٰ کا قرآن پاک میں ذکر ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز عصر مراد ہے. تو انہوں نے اس کے نیچے لکھ دیا صلاۃ الوسطیٰ کے نیچے صلاۃ العصر تاکہ ان کو یاد رہے. یہ چیز کاتبان وحی کے لیے ممانعت کر دی گئی. کاتبان وحی کو کہا گیا کہ قرآن پاک جب لکھیں تو وہاں قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھیں اور لکھا ہو تو مٹا دیں، اس لیے کہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہوگا وہ التباس کا سبب بن سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور اس کا مفہوم نہیں ہے. علم حدیث جس انداز سے خود حدیث سے ثابت ہوتا ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، اس میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات مختلف ہو جائے گی. صحیفہ صادقہ کا میں ذکر کر چکا ہوں. اچھا، جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھوائی گئیں اور وہ علم حدیث کا جز بھی ہیں اور سیرت کا جز بھی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں، ان میں اہم ترین چیز میثاق مدینہ ہے جو حضور کے دست مبارک سے حضور کے حکم سے لکھوایا گیا. صحابہ کرام نے اس کو لکھا اور اس کا مکمل متن سیرت کی کتابوں میں اور بعض احادیث کی کتابوں میں موجود ہے اور حدیث کی سب کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے. صحیح بخاری سمیت ہر کتاب میں اس تحریر کا تذکرہ ہے کہ حضور نے تحریر لکھی تھی. اس کا متن بعض کتابوں میں مکمل بعض میں نامکمل موجود ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو خاص سیرت کے ایک اہم ترین واقعے سے متعلق ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ لکھی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کا زمانہ آیا تو قرآن پاک تو مدون ہو گیا، احادیث کی تدوین کا کام شروع ہو گیا. صحابہ کرام